الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خلاصہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا اور آخری حصہ، ہجرت سے وصال تک۔ ہجرت کے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یکم ربیع اول کو مدینہ کی جانب ہجرت کی اور 3 دن تک غار ثور میں رپوش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بروز پیر 12 ربیع اول کو قباء کے مقام پر 4 روز قیام فرمانے کے بعد مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ دور اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ دور اسلام کا پہلا جمعہ بنی سالم کے محلے میں ادا ہوا۔ اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کیا۔ مسجد نبوی تعمیر کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا، جسے مواخات اسلام کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تھا اور وہ دونوں جو ہے بیوہ تھی، اور اب کماری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ قریش مکہ کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہوا اور آیت جہاد کتاب نازل ہوئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے دفاع میں لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اور یقین رکھو اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ نمازوں کے لیے اذان و اقامت کا حکم ہوا۔ یہودی مدینہ سے تحریر معاہدہ میثاق مدینہ فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا۔ 15 شعبان کو مسجد اقصی کے بجائے بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ رمضان کے روزے، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور عیدین کی نمازیں فرض ہوئی۔ سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم نازل ہوا۔ 17 رمضان پر روز جمعہ کو غزوہ بدر ہوا۔ مسلمان 313، کفار 1000 کے قریب تھے۔ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جبکہ 70 کفار جو ہے وہ قتل ہوئے۔ ان میں 2 بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے، ابو جہل، امیہ بن خلف، وہ شامل تھے۔ عبداللہ بن زبیر کی پیدائش ہوئی، یہ مدینہ میں پہلا بچہ پیدا ہوا مسلمانوں کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی کا 20 سال کی عمر میں وصال ہوا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ گستاخ رسول ابو عفق یہودی اور عصامہ یہودیہ کو قتل کیا گیا۔ ہجرت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ سے نکاح ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ 7 شوال بروز ہفتہ غزوہ احد پیش آیا۔ عبداللہ بن ابی منافق ایک تہائی لشکر کو الگ کر کے واپس مدینے لے گیا۔ اس غزوہ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہما شامل تھے، اور 22 یا 23 کفار واصل جہنم ہوئے۔ شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ حمراء الاسد پیش آیا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عثمان بن عفان سے نکاح ہوا۔ گستاخ رسول کعب بن اشرف اور ابو رافع کو قتل کر دیا گیا۔ ہجرت کے چوتھے سال واقعہ رجیع، جس میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ سریہ بیر معونہ ہوا، جس میں حفاظ کرام کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ ان کی تعداد 70 تھی۔ غزوہ بنو نذیر پیش آئے۔ بنو نذیر کو بھی مدینے سے جلا وطن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید بن حزیمہ سے نکاح ہوا۔ ان کی عمر 35 سال تھی اور نکاح کے 3 ماہ بعد ان کا وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ شرعی پردے کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی۔ نواسہ رسول عبداللہ بن عثمان بن عفان کا 6 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق پیش آیا۔ 15 روز کے حصار کے بعد کفار کے اتحادی لشکروں کو شکست ہوئی۔ غزوہ بنو قریظہ پیش آیا۔ 25 روز تک ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ نے فیصلہ دیا کہ عہد شکنی اور غداری کی وجہ سے ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کی تعداد 600 سے 700 تھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات غزوہ خندق میں لگنے والے زخم سے ہوئی۔ غزوہ بنی مصطلق پیش آیا، تیمم کا حکم نازل ہوا، واقعہ افک ہوا جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، اور شعبان 5 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں سورہ نور نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ان کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان نکاح کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ ہجرت کے چھٹے سال مالدار مسلمانوں پر حج فرض ہوا۔ لے پالک منہ بولے بیٹے کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ بیعت رضوان ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد دیگر ممالک کے بادشاہوں کو خطوط روانہ فرمائے۔ ہجرت کے 7ویں سال غزوہ خیبر پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، جن میں 200 گھڑ سوار تھے۔ اس غزوہ میں 16 صحابہ کرام شہید ہوئے اور یہود کے 93 افراد قتل ہوئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مہاجر ساتھیوں کی حبشہ سے واپسی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حبیبیہ اور رملہ بنت ابی سفیان اور حضرت صفیہ بنت حی اور میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہن سے نکاح ہوا۔ زینب بنت حارث نے بکری کی گوشت کا زہریلا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا۔ گدے کے گوشت کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ ہجرت کے 8ویں سال حضرت خالد بن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ عنہما مشرف اسلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء فرمایا اور مکۃ المکرمہ میں 3 دن قیام فرمایا۔ غزوہ موطا میں 3000 مسلمانوں کا 10,000 رومی فوج سے مقابلہ ہوا اور پے در پے 3 سپاہ سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ جزیرۃ العرب سے باہر یہ پہلا معرکہ تھا۔ غزوہ فتح مکہ 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ غزوہ حنین ہوا، مجاہدین کی تعداد 12,000 تھی اور شہر طائف کا محاصرہ کیا گیا۔ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ ہجرت کے 9ویں سال غزوہ تابوک کے لیے 30,000 مسلمان روانہ ہوئے۔ قصہ ثلاثۃ الذین خلفوا، یعنی ان 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ سے مسلمانوں نے معاشرتی بائیکاٹ کیا جو غزوہ تابوک میں بلا عذر روانہ نہ ہو سکے تھے۔ 50 دن بعد ان حضرات کو توبہ کی توفیق ہوئی۔ عام الوفود اس سال 70 سے زائد وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سورۃ توبہ کا نزول ہوا اور مسجد زرار کو منہدم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کا امیر مقرر کر کے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ فرمایا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی موت ہوئی۔ ہجرت کے 10ویں سال مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور شراب و زنا کو حلال قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی عصمت غنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اسی خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ہجرت کے 11ویں سال یمن میں عصمت غنسی ملعون کو قتل کیا گیا۔ ملعونہ شجاع بن جو نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ روم کے جانب لشکر کی روانگی کی تیاری کی گئی جس کے امیر اسامہ بن زید مقرر ہوئے۔ یوم وصال سے 4 روز پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب امامت سنبھالنے کا حکم فرمایا۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع اول بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا۔ منصب خلافت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے بیعت کی۔ مدعی نبوت مسیلمہ کذاب 150 سال کی عمر میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔